بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج چونکہ اقبال ڈے ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، تو میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کے متعلق اگر کچھ نہ کہوں تو یہ میں اپنے آپ پر ظلم کروں گا، اپنے آپ پر زیادتی جو ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ میں ان کا بڑا فین ہوں، میں نے ان کو پڑھا ہے، تو بڑی زیادتی اپنے ساتھ میں کروں گا، ان کے ساتھ نہیں میں کہہ سکتا، میں اپنے ساتھ بڑی زیادتی کروں گا اگر کچھ ان کے بارے میں نہ کہوں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ علامہ صاحب، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ کو خواب میں ایک خواب آئی کہ ایک سفید رنگ کا کبوتر آسمان سے جو ہے اڑتا اڑتا سیدھا آ کے ان کی جھولی میں گرا، تو وہ بہت حیران ہوئی۔ تو علامہ صاحب کے جو والد تھے ان کے ایک استاد تھے، تو ان سے اس خواب کی تعبیر جو تھی وہ پوچھی گئی کہ خواب میں ایسے ہوا ہے کہ ایک کبوتر آسمان سے آیا ہے اور میری بیوی کی گود میں آ کے گرا ہے، تو آپ فرمائیں کہ یہ کیسی خواب ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت کر دیں۔ تو ان بزرگوں نے خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ آپ کے ہاں اللہ پاک ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا سفید رنگ نور کی نشانی ہوتی ہے کہ جس کا چرچا عالم اسلام میں اور دنیا میں ہوگا، تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایسی خواب جو ہے وہ انہوں نے دیکھی ہے۔ تو وہ پھر ابتدا ہی سے سارا کچھ جو تھا، جو کچھ بعد میں ہوا، اس کا اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ تو علامہ صاحب کو میں نے پڑھا ہے، تو علامہ صاحب نے خودی کے اوپر بڑا زور دیا ہے، بہت زیادہ خودی پر وہ بولے ہیں، جیسا کہ ان کا ایک بہت مشہور اور معروف شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اللہ سے اس طرح کی محبت کرو، اللہ بندے سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کی ڈیمانڈ اپنے بندے سے یہی ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو۔ تو کسی اور جگہ پہ علامہ صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر دیا۔
فرشتے بہت تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو. تو محبت کا بدلہ محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. جو جس سے بھی محبت کرتا ہے تو بدلے میں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. محبت کا بدلہ محبت. تو جب اللہ سے محبت کرتا ہے بندہ، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے احکامات کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے، ماننا الگ چیز ہے، ان پہ عمل کرنا اور چیز ہے، تو پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. اس لیے محبت کا بدلہ جو ہے وہ محبت ہے. تو جب اللہ سے اتنی محبت کرو ہر چیز سے زیادہ، اس دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے جو بڑی اچھی سے اچھی بھی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تقاضا کرتا ہے بندے سے کہ میرے ساتھ کر. تو جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. تو پھر اللہ پوچھتا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے، تو پھر اللہ پوچھتا ہے تمہاری کیا مرضی ہے، کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو وہ بتاؤ. اور اگر بندہ کہہ دے کہ یہ کر دو تو اللہ وہ کر دیتا ہے جو بھی کہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ ٹلتی نہیں، تقدیریں بھی ٹل جاتی ہیں. وہ کسی نے لکھا ہے، دنیا کے گدا دیکھے مدینے کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. تقدیریں بھی بدل دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پہلی ویڈیو میں بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے، وہ تو خود مالک ہے. تو دوستو خودی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. عام طور پر بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، بہت سے درویشوں نے بھی اس کی بات کی ہے کہ خودی جو ہے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. علماء صاحب فرما رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا. وہ کہتے ہیں خودی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ آج پروگرام جو ہے سوچا تھا کہ میں خودی کی جو ہے اس کی میں وضاحت جو ہے اپنے حساب سے کروں گا. تو خودی کی دو قسمیں ہیں. ایک خودی ہے نفسانی، جو کہ سیدھی جہنم میں لے کر جائے گی. اس میں نقصان ہی نقصان ہے. جو درویش لوگوں نے جس خودی کو کہا ہے ختم کرنا ہے وہ ہے نفسانی خودی. اور جس کو علامہ صاحب نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، بتایا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بلند کر لو، وہ خودی ہے روحانی، وہ روح کی ہے. وہ خودی کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خودی کا معنی ہے غیرت. خودی کا معنی غیرت.
اور مرد کا دوسرا نام بھی غیرت ہے۔ جیسے عورت کا دوسرا نام جو ہے وہ شرم و حیا ہے، اسی طرح مرد کا دوسرا نام جو ہے وہ غیرت ہے۔ تو جس مرد میں غیرت نہ ہو، کیا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو علامہ صاحب جس خودی کا ذکر کر رہے ہیں وہ روحانی خودی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان ایک خودی میں جو فرق جو میں نے واضح کیا ہے وہ یہی ہے، ایک نفسانی خودی ہے اور ایک روحانی خودی ہے۔ درویشوں والی جو خودی جس کو مٹانے کے لیے بولا گیا ہے وہ نفسانی خودی ہے۔ روحانی خودی سیدھا جہنت میں لے کے جائے گی، اور نفسانی خودی جو ہے وہ سیدھا جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو علامہ صاحب یہ جگہ فرماتے ہیں کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں۔ یہ پہلے شعر کی دلیل میں آ گئے۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، اس میں نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، جس خودی کا علامہ صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں، اس میں نیاز مندی ہے۔ تو نیاز مندی سے اعلیٰ اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح ایک اور جگہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو لذت ہے نا، نیاز مندی والی، عاجزی والی جو لذت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کے نصیب کرے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ آشنا ہوتا مقام جبہ سائی سے، یہ ماتھا جو ہے یہ رگڑنا اس کی بارگاہ میں، اس کو جبہ سائی بولتے ہیں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مقام جبہ سائی سے تو سنگ آستانے کعبہ آ ملتا جبینوں میں۔ کعبے کی چوکھٹ کو جو پتھر لگا ہوا ہے، جس کے اوپر جا کے لوگ اپنا ماتھا جو ہے وہ رگڑتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اس لذت سے آشنا نہیں، وہ جانتا نہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی لذت کا، اگر اس سے وہ آشنا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے، تو وہ کعبے کی چوکھٹ چھوڑ کر جبینوں کے ساتھ آ کے لگ جائے کہ میں بھی یہی کام کروں، لیکن وہ یہ جانتا نہیں، اس لذت سے وہ ناآشنا ہے، وہ نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہوتا تو جیسے بندہ اپنا ماتھا رگڑتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں، مثال دی ہے کہ ماتھے پہ آ کے لگتا اور وہ بھی اپنے آپ کو رگڑتا۔ تو یہ فلسفہ خودی کا جو ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس کو سمجھنا۔ شعور والے لوگ جن کو لگن ہوتی ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ تو میں نے سوچا کہ آج علامہ صاحب کا دن ہے، تو ان کے لیے چند الفاظ جو ہے وہ میں نے بولنے کی کوشش کی ہے،
آپ لوگوں کو بھی کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے. سارے لوگ نہیں جانتے ہوتے. تو اللہ پاک قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.